بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر ایک مرتبہ قرآنی واقعات کا سلسلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ تو اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا بیان ہوگا وہ تفسیر نعیمی سے ہوگا، تفسیر عزیزی سے ہوگا، تفسیر البیان سے ہوگا۔ آج کا سارا جو مضمون ہمارا ہے وہ نئی تفسیروں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ سارا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے عرض کرنے لگے، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو فرشتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور عرض کرنے لگے کہ یا اللہ تو ایسی تو اپنا نائب بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور جو زمین میں خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان کی یہ بات سنی اور پھر ساتھ اپنی تعریف کی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تمہیں سراہتے ہیں، ہر وقت تیری عبادت میں ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے معلوم ہے وہ جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے یہ جو بیان کیا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو یہ کہنا فرشتوں کا اس لیے تھا کہ یا اللہ اگر تو اپنی عبادت کے لیے اپنا نائب بنا رہا تو عبادت تو ہم بھی بہت کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین میں سے ہر قسم کی مٹی لے کر آؤ، سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی اور نرم، خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل السلام جب آپ تشریف لے کر آئے زمین کے اوپر اور مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے پوچھا جبرائیل کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں مٹی لے کر جا رہا ہوں۔ مٹی کیا کرو گی؟
اللہ تعالیٰ اس مٹی سے اپنا نائب بنانے والا ہے. تو جب مٹی نے یہ زمین میں یہ سنا تو اب جبریل اسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عزت کا واسطہ دیا کہ جبریل واپس چلے جاؤ، میری مٹی لے کر نہ جانا کہ انسان دنیا میں آئے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا، گناہ کرے گا، بدعمالیاں کرے گا، میرا کچھ حصہ جہنم میں چلے گا. میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم دیتی ہوں کہ مٹی نہ اٹھانا. حضرت جبریل اسلام واپس تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل مٹی لے کر نہیں. عرض کیا یا اللہ میں مٹی لینے لگا تھا تو اس نے مجھے تیری عزت کی قسم دے دی، واسطہ دے دیا، اس لیے میں نے مٹی نہیں اٹھائی، واپس آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میکائیل تم جاؤ. اور جب حضرت میکائیل اسلام تشریف لے کر آئے اور زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے پھر وہی بات کی، پوچھا کہ اے میکائیل مٹی کیا کرنی ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انسان کو تخلیق کرنا ہے، اپنا نائب بنانا ہے. تو زمین نے پھر وہی بات کی اور اللہ تعالیٰ کی عزت کی کا واسطہ دیا، قسم دی کہ واپس لوٹ جاؤ. حضرت میکائیل اسلام واپس لوٹے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اسلام کو بھیجا، وہ بھی آئے، یہی مکالمہ ہوا، یہی باتیں ہوئی، وہ بھی واپس لوٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو بھیجا. حضرت اسرائیل اسلام تشریف لے آئے، مٹی لینے لگے. مٹی زمین نے پھر کہا اسرائیل کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ میرا رب کا حکم ہے کہ میں مٹی لینے آیا ہوں. تو زمین نے پھر وہی ردا دی، وہی باتیں کی. حضرت اسرائیل اسلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں مٹی لے کر جاؤں گا، رب کے حکم کے آگے میں تیری کوئی بات نہیں سنی. آپ نے مٹی لے کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اسرائیل کیا مٹی لے آئے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رب العالمین میں مٹی لے آیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج انسان کی تخلیق کے لیے زمین سے مٹی لے کر تو آیا ہے، اب ان کی روحوں کو قبض کرنے کا جو معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، ان کی روحوں کو تو قبض کرے گا. اس انسان کی موت کے لیے روح تو لے کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل اسلام کی پھر ڈیوٹی لگا دی. اسرائیل اسلام اب جب کسی بھی انسان کو جب موت آتی ہے تو اسرائیل اسلام اس کی روح قبض کرواتے ہیں. تو اب اس مٹی ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو خانہ کعبے کی جگہ پر رکھو، جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہ مٹی وہاں رکھی گئی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو طرح طرح کے ہر طرح کے پانیوں سے ڈوبو. اب جب مٹی لائی گئی تو ہر قسم کی مٹی لائی گئی، سیاہ، سفید، سرخ اور کھاری، میٹھی، نرم، خشک. تو یہ ساری مٹی مل کر آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنتا ہے، آپ کا قالب بنتا ہے. تو جس رنگ کی مٹی تھی جس کو جمع کیا گیا تو آدم علیہ السلام کی اولاد بھی انہی رنگوں کے اندر ہوئی. کیا آدم علیہ السلام کی اولاد ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کسی کا رنگ سیاہ ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا گندمی ہے، کسی کا سرخی مائل ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی خشک مزاج ہے. تو جس قسم کی مٹی آدم علیہ السلام کے خمیر میں لگی تھی، آدم علیہ السلام کی اولاد بھی انہی رنگوں میں انہی مزاجوں کے اندر ہوئی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کی وہ مٹی جب خانہ کعبے کے پاس رکھی گئی تو اس کے اوپر 40 دن بارش برسائی گئی. 39 دن غموں کی بارش برسائی گئی اور ایک دن جو ہے خوشیوں کی جو بارش ہے وہ برسائی گئی. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ آئیں گے، خوشیاں اس کو کم ملیں گی. تو جب اللہ رب العزت نے اس مٹی کو 40 دن اس کے اوپر بارشیں برسائی اور پھر اس کو
کھلی ہوا میں رکھ دیا اور اس کے اوپر ہوائیں چلی، انہوں نے خشک کر دیا۔ جب اس کو خشک کیا اور کھنکھناتی مٹی تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو قالب تھا، جسم مبارک تھا، اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ایسا بنایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شکل صورت اتنی خوبصورت تھی کہ فرشتے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یا اللہ تو نے پہلے بھی اتنی مخلوقیں پیدا کی ہیں، اتنی کائنات بنائی ہے، لیکن انسان جیسا تو نے کوئی اور نہیں بنایا۔ سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ساری مخلوقوں میں، اور ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات کا جو خطاب ہے وہ بھی انسان کو ملا ہے۔ تو جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کا قالب مبارک تیار ہو گیا، بھی روح نہیں پھوٹی، تو فرشتے آتے ہیں، آ کر زیارت کرتے ہیں، سارے وجود کو دیکھتے ہیں، چہرہ مبارک آپ کا، گردن آپ کا، پیٹ آپ کے، پاؤں آپ کے، ہاتھ مبارک، سارا کچھ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، یا اللہ نے کتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ تو انہیں فرشتوں کے اندر یہ عزازیل، جس کو شیطان کہتے ہیں، عزازیل یہ شیطان کا نام تھا، شیطان ہونے سے پہلے۔ تو شیطان بھی آیا، آپ اس نے دیکھا تو دیکھ کر اس نے تکبر کا اظہار کیا، اس نے کہا یہ انسان ہے، جگہ جگہ پر سوراخ ہے، یہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا، اٹھ نہیں سکے گا، چل نہیں سکے گا، یہ تو اتنا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دائم کو اتنا کمزور بنایا۔ سارا اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد جب اس کی نظر دل پر پڑی، اس نے کہا کہ یہ کیا، یہ اللہ رب العزت نے کیا بنایا ہے؟ اور پھر سوچنے لگا، کہنے لگا شاید یہی وہ لطفہ ہو، یہی وہ چیز ہو جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو اپنا بھائی بنایا ہے۔ تو جب اس نے پورا وجود دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے تکبر کیا، اور تکبر کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک اوپر اس نے تھوک دیا، اور وہ تھوک آدم علیہ السلام کی جو ناف کی جگہ ہے جہاں پر پڑا، تو اللہ رب العزت کو یہ اس کی حرکت پسند نہیں آئی، فرمایا فرشتوں یہاں سے مٹی کو نکال، جس جگہ پر اس کا تھوک ہے مٹی کو نکالا گیا، تو اللہ رب العزت نے وہاں انسان کی ناف بنا دی، تو آدم علیہ السلام اور زیادہ خوبصورت ہو گئے، ان کا پیٹ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا، اور وہ مٹی جو آدم علیہ السلام کی ناف سے نکالی گئی تھی، تو محدثین اکرام مفسرین اکرام لکھتے ہیں، اور حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس مٹی سے کتا اور کھجور کا درخت پیدا کیا، اور پھر جب یہ سارا وجود تیار ہو گیا، فرشتوں نے آ کر دیکھا، جو فرشتہ بھی دیکھتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، انسان کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور پھر جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کے اندر میں روح کو، تو روح کو حکم دیا کہ اس قالب کے اندر، جسم کے اندر داخل ہو جائے۔ جب روح داخل ہونے لگی تو چونکہ اندر تاریکی تھی، اندھیرا تھا، روح گھبرا گئی، اور اندر داخل ہوتے ہوئے کانپ لگی، یا اللہ اندر تو اندھیرا بہت ہے، میں کیسے داخل ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رکھ دیا، جس سے آپ کی پیشانی مبارک بھی روشن ہو گئی، اور آپ کا پورا جسم روشن ہو گیا، اور روح آپ کے جسم کے اندر داخل ہونے لگی سر کی طرف۔ جب سر کے اندر روح آئی اور حلق سے نیچے اتر گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کی چھینک آئی، جب چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا،
اور پھر جب ذرا سینے کی طرف روح گئی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو گر گئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم ذرا ٹھہرو. جب آدم علیہ السلام کے پورے وجود کے اندر روح چلی گئی، آپ کا جسم حرکت میں آ گیا، آپ چلنے لگے، پھرنے لگے، کھڑے ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اب فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر فرشتوں کو سلام کرو، وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. تو جب فرشتوں نے کہ پاس حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم. تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تیرا اور تیری اولاد کا جو کلام اور سلام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جب کوئی آئے گا ملنے والا ملے گا وہ السلام علیکم کہے گا، اور جو سننے والا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے گا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کلام تھا جو انہوں نے فرشتوں کے سامنے دیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلام اتنا پسند آیا، فرمایا کہ جب بھی تم کسی مسلمان سے ملو تو سلام کرو، السلام علیکم کہو، اور سننے والا وعلیکم السلام کہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے اور خلوص نیت سے سلام کہتے اور مصافحہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس کلام کی اتنی فضیلت ہے. اور یہ تھا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کیسے تخلیق فرمایا، اس طریقے سے آپ کے اندر روح پھونکی گئی. انشاءاللہ العزیز جو اگلا موضوع ہے وہ پھر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا